کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے. ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج ہم مفتی سلمان ندوی صاحب کی ایک ایسی ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں جو کہ ہر ایک یووا کو تو دیکھنا ہی چاہیے، ساتھ میں جو بزرگ لوگ ہیں وہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی چیز رہتی ہے جو کبھی بھی اٹھ جاتی ہے جس کو نفس بولا جاتا ہے. نفس کو اگر کنٹرول نہیں کیا تو یہ تم کو تباہ کر دے گا. روزہ جو ہیں، جتنے بھی روزہ ہوتے ہیں اسلام میں، ابھی روزہ چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے رمضان چل رہا ہے، اس کے دوران تو روزہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے، ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے. ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور. یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے. نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے. اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں. عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے. شہوت بھی ہے، نفس بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے. دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے. یوز اپنے حساب سے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے. نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے. تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو. صحیح بات ہے. کون سی؟ کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو. عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں. عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے. کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا. عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے.
عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، صحیح بات ہے، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے، بھائی 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے۔ اسے سخت سزا دی گئی، بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا۔ کیا بھائی صاحب، نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے۔ ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے۔ دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے؟ لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا۔ اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں۔ میرے عزیزوں، اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے آج ضروری ہے۔ تم روزوں کو ہلکے میں مت لو۔ اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز، یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے۔ ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا، ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا، سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ صحیح بات ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے، 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو۔
ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں اجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں۔ میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم۔ چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا۔ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے۔ بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے، وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے، پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں، اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی۔ میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی۔ صحیح بات ہے۔ تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے۔ شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ۔ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے۔ صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی
कसरत को देख रहा था जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में 1 दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता। हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीज़ें जमा होती रहती हैं। 1 दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज़ तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या चीज़ अच्छी है। इसलिए ए मेरे अजीज़ों, अब इन नफ्स के खिलाफ जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, नौजवानों, आज तुम्हारे लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज, जो अपने नफ्स अम्मारा से बच गया वो सही सलामत दुनिया से चला गया। वरना मौत के वक्त बिस्तर पर रूह निकलने से पहले भी नफ्स अम्मारा बहकाता है। ये शैतान का करीबी दोस्त है। ये दोनों की सांठ गांठ है। नफ्स की और शैतान की दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इसीलिए तो शैतान जाता है तो नफ्स उसका काम करता रहता है। दोनों मिल करके इंसान को तबाह बर्बाद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बचे हैं तो ये अल्लाह का फजल है तुम पर, अल्लाह का फजल है। मैं बनी इसराइल के एक शख्स के मुतालिक पढ़ा था, बड़ा इबादत गुजार शख्स था। वो अपने सौमा में, सौमा कहते हैं जिसमें इबादत करते हैं, बनी इसराइल का वो इबादत गुजार शख्स करीब 80 साल तक इबादत किया और बाहर नहीं निकला। शहर में सबसे ज़्यादा मकबूल, हर एक उसके पास दुआएं कराने के लिए आते थे। इत्तेफाक से उस गांव में एक घर के 4 भाई थे, वो तिजारत पर जा रहे थे। उनकी तन्हा बहन थी घर पर। चारों ने सोचा हम तिजारत पर जा रहे हैं, अपनी बहन कहाँ छोड़ें। तो चारों ने कई लोगों से मशवरा किया और बुजुर्गों से बातचीत हुई तो कहा कि वो आबिद जो शब जिंदादार हैं, रात भर इबादत करते हैं, उनकी निगरानी में छोड़कर, उनकी कफालत में छोड़कर चले जाते। वो चारों आए और अपनी तिजारत का सफ़र बताया और कहा कि हमारी बहन घर पे रहेगी, बस आप देखभाल करें। और वो तिजारत पर चले गए। ये बहुत ही इबादत गुजार शख्स है बनी इसराइल का, बहुत इबादत गुजार। चंद दिन गुजरे थे कि नफ्स ने ये बातें बाहर लानी शुरू की कि पता नहीं वो खातून अंदर अकेली क्या करती होगी। सही बात। भाई भी नहीं, माँ बाप भी नहीं। फिर शैतान आया, कहा अरे कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारे पास अमानत देकर गए हैं उसके भाई, तुम उससे खैर खैरियत भी नहीं पूछते। आप न जाना उसके पास, महज आप अपनी चौखट से तो उसे आवाज़ दे करके पूछ लें क्या चल रहा है उसके घर में। तो इस आबिद ने अपने सोमा की चौखट पर आकर उस खातून को आवाज़ दी। वो खातून अपने घर के बाहर आई, चौखट पर वो खड़ी रही। पूछा कैसी चल रही है, खैरियत है, तबीयत अच्छी है। बातचीत हुई, उसके बाद चले गए। ये पहली बातचीत थी जिसके बाद इस आबिद के दिल में बात करने का जज्बा और बढ़ गया, ख्वाहिश और बढ़ गई। औरत से बात करने को आज नौजवान ये समझते हैं ये तो फ्रेंडली है, हम तो ऐसी दोस्ती में कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये बहाने हैं दोस्ती और फ्रेंडशिप के, ये सब नफ्स अम्मारा की तबाहियां हैं जो तुम्हारे दिल में बार बार शहवत पैदा करता है। अब उस 80 साला इबादत गुजार शख्स का हाल ये था। दूसरे दिन सुबह फिर से बाहर चौखट पे आया, उस खातून को बुलाया बातचीत के लिए। वो फिर बातचीत करने लगी, उधर से भी बात, इधर से भी बात। चंद दिन गुजरे कि अब घंटों बात होने लगी, खैर खैरियत छोड़ो, घंटों बात होने लगी। इबादत में भी फर्क पड़ गया। एक खातून की तरफ, एक औरत की तरफ दिल का मैलान बढ़ता चला गया। ये नफ्स है, नफ्स है। जहाँ पेट्रोल हो और फिर आग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में
ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی, بھڑکے گی نہیں. میرے عزیزو, اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا, کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو, اس کے گھر جاؤ, بیٹھو, تسلی دو اس کو. یہ عابد اپنے سوما سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے, اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا. 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا, منہ کالا کر لیا. اب اس کے بعد اپنے سوما واپس آیا, اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں, بھائی بھی نہیں ہے اس کے, کوئی نہیں ہے, لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا, وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا, کیا کیا جائے. نفس بھڑکاتا رہا, شیطان بھی ساتھ دیتا رہا. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی. یہ عابد اس کے گھر گیا, رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے, پوچھا ہماری بہن کہاں ہے, تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی, علاج کرایا, نہیں بچ سکی, انتقال ہو گیا, قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے, اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی, لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے. پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے, کھود کر دیکھ لو. ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا, اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی. اللہ اکبر. اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے, اتنا عبادت گزار؟ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا, سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر, اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا. اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا. جب پھانسی پر لٹکانا تھا, دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, بچے تالیاں بجا رہے تھے, لوگ پتھر پھینک رہے تھے, لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا. یہی نفس امارہ ہے. دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد, اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے, بچ جائے گا تو, اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے. اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال, اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا, اس حالت تک لے آیا. کاش تو ہماری عبادت کر لیتا, ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے. نفس کی سن لیا اس عابد نے. کہا صحیح بات ہے, اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا, پھر بھی پھنسا ہوں, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ. ایک غلطی ہوئی, اس کی سزا ہی ہو رہی ہے. نفس صحیح کہہ رہا ہے. اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے, تجھ سے میں سجدہ کروں, مجھے اس بلا سے نکال لے. جیسے ہی اس نے یہ کہا, شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا. ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی, باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا. موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی. لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں. میرے عزیزوں, نفس سے الرٹ رہو. اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا, کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں.
औरत के फितने से, माल के फितने से, हिर्स लालच के जरिए से इसने ईमान को तबाह किया है। और फिर मैं आखिर में यही कहता हूं, इस नफ्स को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह का ये प्यारा मेहमान रमजानुल मुबारक है। ये रमजान है, ये रमजान है जो तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद कराएगा। इससे खूब मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो। क़यामत के दिन एक शक्ल में आएगा, एक शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा। और हदीस पाक में मिलता है कुछ बंदे वो होंगे जिनकी सिफारिश के लिए रमजान आएगा, रमजान आएगा। और अल्लाह ताला रमजान की और कुरान की सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। जिसकी सिफारिश में रमजान आ गया उसके लिए जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। और कुछ लोग वो होंगे जिनके खिलाफ रमजान खड़ा हो जाएगा। रब ताला से कहेगा, मौला मैं हर साल इसके घर जाता था, ये मुझे कभी कदर की निगाह से नहीं देखता, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। रमजान कुछ लोगों की शिकायत करेगा। वो बंदा कहता है, मौला मैं इसको पहचानता ही नहीं, ये कौन नया आदमी है? मौला फरमाएगा, ये मेरा मेहमान रमजान है जो हर साल तेरे घर आता था, तू बेकदरी करता था, बे एहतरामी करता था, और आज रमजान तेरे खिलाफ खड़ा हो गया, इसलिए तुझे जहन्नम में जाने का परवाना दिया जाता है। मेरे अजीजों, रमजान को अपने खिलाफ सिफारिशी न बनाओ, रमजान को अपना हिमायती बनाओ, इससे मोहब्बत करो, इस रमजान का कदर करो, एहतराम करो। अपने घरों में जिस तरह किसी बाहर के आए हुए मेहमान की इज्जत होती है, रमजान की इज्जत होनी चाहिए। घरों में खुराफात ना हो, बेहयाइयां ना हो। बच्चों को बार बार इस बात पर टोको कि बेटा बुरी बात न करें, रमजान है, अल्लाह का महीना है। हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहा करते थे, किसी को मारने नहीं देते थे कि रोजा है, रमजान है, हाथ नहीं उठाना। गाली देते तो कहते कि बेटा रमजान चल रहा है, गाली मत दे। ये है रमजान के एहतराम के तरीके। आज ये हमारे मुआशरे से जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हर बात पर ताकीद करो अपने बच्चों को कि रमजान है, रमजान है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रमजान हमारी सिफारिश करेगा और मौला इसकी सिफारिश पर हमें जन्नत अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई क्या जबरदस्त ये वीडियो था, है ना? सुनने में इतना मजा आ रहा था, लेकिन वीडियो खत्म हो गया। किस तरीके से इन्होंने नफ्स को लेके बात करी है, रोजे को लेके बात करी है। नफ्स को तो कंट्रोल सिर्फ इस वीडियो को देख के यही होता है कि नफ्स को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रोजा कर सकता है, क्योंकि एक बार नफ्स को जब कैद करा गया था तो वो मानी नहीं थी, लेकिन उसको भूखा प्यासा रखा गया 100 साल के लिए, तो वो ऑटोमेटिक मान गई, तभी रोजे का वो हुआ है, मतलब चलन हुआ है। और ये सब ऊपर से, और हर एक सच्चे मुस्लिम के लिए ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि चलो अब नहीं कर रहे कल कर लेंगे, नहीं, ये मैंडेटरी है, फर्ज है। अगर सच्चा मुस्लिम है, अगर एक रोजा छोड़ा तो 900 साल तक दोज़ख में रहना पड़ेगा। भाई कितना खतरनाक है, सुन के ही डर लगता है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के क्या विचार हैं आप लोग कमेंट करके बताना, कितना मुफ्ती सलमान नदरी साहब की बातों में दम था, क्या सब था। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।